بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے ہم باقاعدہ طور پر خاصیات ابواب شروع کریں گے اور علم الصرف کی ترتیب کے مطابق ثلاثی مجرد کے ابواب سے خاصیات ابواب کی ابتدا ہوگی۔ تو آئیے باقاعدہ طور پر اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثامن والاربعون، 48واں سبق۔ ابواب الثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد کے ابواب۔ سب سے پہلے ہمارا باب ہے نصر ینصر۔ نصر ینصر اس باب کی ایک ہی خاصیت ہے اور وہ ہے المغالبۃ۔ المغالبہ کس کو کہتے ہیں؟ مغالبہ سے مراد دو امور میں سے کسی ایک کا دوسرے پر معنی مصدری میں غالب آ جانا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ باب مفاعلہ کے بعد اسی باب سے فعل ذکر کرتے ہیں، جیسے کارمنی زید فکرمتہ، میرا اور زید کا سخاوت کرنے میں باہم مقابلہ ہوا اور میں سخاوت کرنے میں غالب آ گیا۔ آپ دیکھیے یہاں پر دو بندے ایک ہی عمل کے اندر باہم مقابلہ کر رہے تھے، اسی باب کا صیغہ لا کر اظہار غلبہ کو بیان کر دیا گیا کہ اس سخاوت کے مقابلے کے اندر کون غالب آیا ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھیے کہ باب نصر ینصر کے اندر یہ شرط ہے کہ وہ فعل مثال اجوف یائی اور ناقص یائی سے نہ ہو، یعنی اس کے علاوہ صحیح کے قبیل سے ہو، اجوف واوی کے قبیل سے ہو، ناقص واوی کے قبیل سے ہو، تو پھر باب نصر ینصر سے اس کو ذکر کیا جائے گا، نصر ینصر کے ذریعے وہاں پر اظہار غلبہ کیا جائے گا۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں۔ المبالغۃ وہی ذکر فعل بعد المفاعلۃ، مغالبہ کہتے ہیں کہ باب مفاعلہ کے بعد فعل کو ذکر کرنا، لإظہار الغلبۃ لأحد المشارکین عند المقابلۃ، دو افراد کا باہم مقابلہ جب ہو رہا ہو اس کے اندر غلبہ کے اظہار کے لیے۔ آگے شرط کیا ہے؟ بشرط الا يكون هذا الفعل من المثال والاجوف اليائی والناقص اليائی، شرط یہ ہے کہ وہ فعل مثال سے، اجوف یائی سے اور ناقص یائی سے نہ ہو، یعنی ان کے علاوہ ہو، صحیح کے قبیل سے ہو، ناقص واوی کے قبیل سے ہو، اجوف واوی کے قبیل سے ہو۔ مثال دیکھیے، خاصمنی زید فخاصمتہ۔ اب یہاں پر خاصمنی باب مفاعلہ ہے، میرا اور زید کا باہم مقابلہ ہوا۔ اب نصر ینصر سے اسی مادہ کا فعل لایا گیا خصمتہ، تو اس سے معنی یہ حاصل ہو گیا کہ میں اس پر غالب آ گیا، اور اگر یہاں ہوتا فخصمنی زید تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ زید مجھ پر غالب آ گیا، ای غلبتہ فی المخاصمہ، میں اس پر لڑائی کے اندر، جھگڑے کے اندر غالب آ گیا۔ یہ تھی باب نصر ینصر کی خاصیت۔ باب ضرب یضرب کی خاصیت دیکھیے، یہ بھی اسی کا جز ہے۔ المغالبۃ، اس کی خاصیت بھی مغالبہ ہے، لیکن اذا كان الفعل من المثال او الاجوف اليائی او الناقص اليائی عند المقابلہ، یہاں پر شرط یہ ہے کہ وہ فعل مثال سے ہو، اجوف یائی سے ہو یا ناقص یائی سے ہو، یعنی جن تین ابواب سے نصر ینصر کے اندر اظہار غلبہ نہیں کیا جا سکتا، ان افعال کا اظہار غلبہ وہ باب ضرب یضرب کے اندر ہوگا۔ مثال کے قبیل سے جب فعل ہوگا اس کی مثال دیکھیے، وعدنی زید فوعدتہ، میرا اور زید کا وعدہ کرنے میں مقابلہ ہوا تو میں وعدہ میں اس پر غالب آ گیا۔ اب وعد یعید یہ ضرب یضرب کے باب سے ہے اور مثال کے قبیل سے ہے، تو مثال کے قبیل سے جو بھی فعل ہوگا اس کو ہم ضرب یضرب کے وزن پر لا کر اس سے اظہار غلبہ کا معنی حاصل کریں گے۔ اجوف یائی کی مثال دیکھیے، یسرنی خالد فیسرتہ، خالد اور میرا جوا کھیلنے میں مقابلہ ہوا تو میں جوا کھیلنے میں اس پر غالب آ گیا۔ اب یسرنی یہ آپ دیکھیے اجوف یائی کا صیغہ ہے۔ ناقص یائی کی مثال دیکھیے، رمانی عمرو فرمیتہ، میرا اور عمرو کا تیر اندازی میں مقابلہ ہوا تو میں تیر اندازی میں اس پر غالب آ گیا۔ اب ان تینوں افعال کو دیکھیے کہ یہ نصر ینصر کے قبیل سے اظہار غلبہ کے لیے نہیں آ سکتے تھے مقابلہ کے وقت، اس کے لیے ہمیں ضرب یضرب کے وزن کی ضرورت تھی۔ آگے کتاب کی مثال دیکھیے، بایعنی زید فبعتہ، میرا اور زید کا بیچنے کے اندر مقابلہ ہوا تو میں بیچنے کے اندر اس پر غالب آ گیا، فتقدمت علیہ فی المبایعہ۔
اس کے بعد صاحب کتاب نے فائدہ کے عنوان سے ایک بات لکھی ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ صحیح ناقص واوی اور اجوف واوی کے صیغے یہ ہمیشہ نصارہ ینصرو سے اظہار غلبہ کے لیے استعمال ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں سمع یسمع سے یا فتح یفتح سے یا ضرب یضرب سے صحیح ناقص واوی اور اجوف واوی کے صیغوں کا اظہار غلبہ کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا حل اور جواب یہ ہے کہ اس کو بھی نصارہ ینصرو کے وزن پر لے آئیں گے، اگرچہ وہ اپنی وضع کے اعتبار سے کسی اور باب سے متعلق ہوگا، لیکن جب اظہار غلبہ کیا جائے گا اس کو اس وقت نصارہ ینصرو کے وزن پر لے آئیں گے۔ عبارت دیکھیے، فائدہ في صورة المغالبة إذا كان الفعل من الصحيح أو الناقص الواوي أو الأجوف الواوي يأتي من نصر ينصر وإن كان من باب آخر في أصل الوضع، کہ مغالبہ کی صورت کے اندر جب فعل صحیح کے قبیل سے، ناقص واوی یا اجوف واوی کے قبیل سے ہو تو اس کو آپ نصارہ ینصرو کے وزن پر لائیں گے، اگرچہ وہ صیغہ اپنی وضع کے اعتبار سے کسی اور باب سے ہو۔ مثال دیکھیے، یضاربنی زید فاضربہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ضرب یضرب اپنی اصل کے اعتبار سے فعل یفعل کا وزن ہے، لیکن جب ہم اس سے مقابلہ کے وقت اظہار غلبہ کرنا چاہیں گے تو اس کو ہم نصارہ ینصرو کے وزن پر لے جائیں گے، تو اس لیے یہاں پر فاضربہ پڑھا جائے گا۔ میرا اور زید کا مارنے کے اندر مقابلہ ہوا تو میں اس پر غالب آ گیا، مارنے کے اندر یغلب علیہ فی الضرب، میں مارنے میں اس پر غالب آ گیا۔ تو یہ تھی باب نصر ینصرو اور ضرب یضرب کی خاصیت۔ اس کے بعد باب سمع یسمع کی خاصیت دیکھیے، باب سمع یسمع کی خاصیت ہے اللزوم غالباً، کہ یہ باب اکثر لازم ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ باب زیادہ تر 6 قسم کے معنی ادا کرتا ہے، یعنی 6 قسم کے افعال اس سے آتے ہیں۔ ایسے افعال جو بیماری پر دلالت کرتے ہوں جیسے سقیمہ، مریضہ، اور ایسے افعال جو رنج و غم پر دلالت کرتے ہوں جیسے حزینہ، ایسے افعال جو خوشی و فرحت پر دلالت کرتے ہوں جیسے فرحہ، ایسے افعال جو شکل و صورت اور اعضاء کی ایسی ظاہری علامت پر دلالت کرتے ہیں جس کو آنکھوں سے دیکھا اور جانا جا سکتا ہو جیسے عینہ، ہرن جیسی آنکھوں والا ہونا، ایسے افعال جو عیب اور نقص پر دلالت کرتے ہیں جیسے عویرہ، ایسے افعال جو رنگ پر دلالت کرتے ہیں جیسے شہیبہ، وہ سیاہی مائل سفید رنگ والا ہوا۔ تو یہ 2 باتیں اس عنوان کے تحت مذکور ہیں، ایک یہ کہ یہ اکثر لازم آتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ کیفیات کو، جسمانی حیت کو، رنگ کو، عیب کو اور غم اور خوشی کی کیفیات کو بیان کرتا ہے۔ ذرا دیکھیے، ای اکثر ما یکون هذا الباب لازما، اکثر یہ باب لازم ہوتا ہے، یعنی لازم کے قبیل جاتا ہے، ولا يتعدى الا قليلا، بہت کم یہ متعدی ہوتا ہے۔ متعدی ہونے کی مثال دیکھیے، لبس یلبس، اس فعل کو مفعول بھی کا احتیاج ہے، لبست الثوب، لبست القلنسوۃ، بہت سارے اس کے اندر مفاہیم مضمر ہیں جن کو متعین کرنے کے لیے ہمیں مفعول بھی کا احتیاج ہوتا ہے۔ وأكثر ما تأتي المصادر من هذا الباب من الكيفيات والهيئات الجسمانية، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس باب کے جو مصادر ہیں وہ اکثر کیفیات کو بیان کرتے ہیں، خوشی کی کیفیت کو، غم کی کیفیت کو، بیماری کی کیفیت کو، اور اسی طریقے سے جسمانی حیت کو بیان کرتے ہیں، مثل الالوان والعیوب والحیات والعلل واضدادها، رنگ ہے، عیب ہے، حیت ہے، بیماری ہے، اور اس کے ازداد پر یعنی اس کے الٹ معانی پر، کیفیات پر دلالت کرتا ہے۔ مثالیں دیکھیے، سئیمہ اکتانا کیفیت کا بیان ہے، حزینہ یہ بھی غمگین ہونا کیفیت کا بیان ہے، غم کی کیفیت کا، فرحہ یہ خوشی کی کیفیت کا بیان ہے، کدیرہ وہ گدلا ہوا رنگ پر دلالت ہے، عویرہ وہ کانا ہوا یہ عیب اور نقص پر دلالت ہے، بلیجہ خوش ہونا یہ بھی کیفیت پر دلالت ہے، مریضہ یہ بیماری کی کیفیت کا بیان ہے، وما الی ذالک اس جیسی دیگر بھی آپ مثالیں لا سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ثلاثی مجرد کے 3 ابواب کی خاصیات کو جانا ہے۔ ثلاثی مجرد کے بقیہ ابواب انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔